پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت حدیث کے مقابلے میں کسی کی رائے، کسی کی بات، کسی کے قول کی کوئی حیثیت نہیں۔ سنت کے اندر یہ ایک عظیم فضیلت ہے، عمل چھوٹا ہوتا ہے لیکن اجر زیادہ ہوتا ہے۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے، شوال کے 6 روزے رکھے، 36 روزے ثواب پورے سال کے روزوں کا ملے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی خواہشات کے مطابق پورے سال کے روزے رکھتا ہے، ایک روزہ بھی نہیں چھوڑتا، تو حدیث کے مطابق اس بدعت کی وجہ سے اس کا ایک عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، آپ کی حدیث، آپ کے قول اور فعل کی حیثیت اور مقام اتنا عظیم ہے کہ اگر کوئی شخص سنت رسول کو ترک کر دیتا ہے، آپ کے طریقے کو ترک کرتا ہے، وہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به الا عملت به فان یخشى ان ترکت شیئا من امری ان ازیغ۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کام کو چھوڑ نہیں سکتا، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ میں کروں گا۔ اگر میں نے کوئی کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسے ترک کر دوں، مجھے ڈر ہے کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت حدیث کے مقابلے میں کسی کی رائے، کسی کی بات، کسی کے قول کی کوئی حیثیت نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر۔ مجھے ڈر ہے تم پر آسمان سے کہیں پتھر کی بارش نہ ہو جائے، میں تمہیں کہتا ہوں اللہ کے رسول کا یہ فرمان اور حدیث ہے، تم اس کے مقابلے میں کہتے ہو ابو بکر نے یوں کہا، عمر نے یوں کہا۔ یہ ابو بکر اور عمر کے قول کی بات ہو رہی ہے جن کی اتباع کا حکم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ بتائیے جب حدیث کے مقابلے میں ابو بکر اور عمر کی رائے اگر آ جائے تو عبداللہ بن عباس اسے گمراہی قرار دے رہے ہیں، عذاب کا سبب قرار دے رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی ولی اللہ کو، کسی امام کو، کسی مفتی کو، کسی اور کے قول کو، کسی اور کی رائے کو حدیث کے مقابلے میں پیش کرے گا، اس کی بربادی اور اس کی ہلاکت یقینی ہے۔ عبداللہ بن عمر کیا فرمایا کرتے تھے؟ شامیوں سے کیا کہا جب انہوں نے حج تمتع کی بات کی تو شامیوں نے کہا آپ کے والد عمر بن خطاب حج تمتع کو ناپسند کرتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا، تو وہ کہتے حج قران کیا جائے۔ ابن عمر نے کیا جواب دیا؟ امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ؟ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے والد کی بات کی پیروی کی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی پیروی کی جائے گی؟ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی پیروی کی جائے گی، آپ کے حکم کی پیروی کی جائے گی، وگرنہ وہ کام، وہ طریقہ مسترد ہو جائے گا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، وہ مشہور حدیث جو بخاری مسلم میں، ایک شخص مسجد میں آیا، نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کر نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ 3 دفعہ اس شخص نے نماز پڑھی اور تینوں دفعہ آپ نے اس کی نماز کو مسترد کر دیا۔ پھر اس نے کہا والذی بعثک بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اس سے بہتر نماز نہیں جانتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوری نماز سکھائی۔ اس کی نماز کے اندر جو غلطی تھی، وہ نماز کے اندر غلطی یہ تھی کہ رکوع اور سجدے کے اندر اعتدال اور اطمینان نہیں تھا۔ وہ مشہور حدیث، ایک صحابی نے عید کے دن نماز عید سے پہلے قربانی کر لی، یہ سمجھتے ہوئے کہ پڑوسی غریب ہیں ان کو کھانا دے دیا جائے، ہم خود پہلے کھا لیں، سب سے پہلے ہمارے گھر میں جانور ذبح ہو۔ ساری شرائط موجود ہے لیکن ایک سنت کہ نماز عید کے بعد جانور ذبح ہونا چاہیے تو انہوں نے پہلے کر لیا۔ اللہ کے رسول فرمایا تل کا شاۃ لحم، یہ گوشت کا جانور ہے، قربانی نہیں ہوئی، تمہیں دوسری قربانی کرنی پڑے گی۔ ایک سنت کا ترک، انسان کا عمل مسترد ہو گیا۔ وہ 3 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آپ کی عبادت پوچھ کر گئے اور کیا کہا؟ ایک نے کہا کہ میں کبھی بھی سوؤں گا نہیں، رات کو تہجد پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے شادی نہیں کرنی، عبادت کرتا رہوں گا۔ تیسرے نے کیا کہا کہ میں روزہ رکھوں گا، روزہ ترک نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا لیا، فرمایا انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم نے یہ بات کی ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے سنت کو چھوڑ دیا، میرے طریقے کو چھوڑ دیا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے شادی کر رکھی ہے، میں روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا، اس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا، جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے من صام الابد فلا صیام لہ، جس نے مستقل روزہ رکھا اس کا ایک روزہ بھی قبول نہیں ہے۔ روزہ کتنی بڑی عظیم عبادت ہے، لیکن جس نے بلا ناگا مستقل نفلی روزے رکھے اس کا ایک روزہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ سنت کے اندر یہ ایک عظیم فضیلت ہے، عمل چھوٹا ہوتا ہے لیکن اجر زیادہ ہوتا ہے۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے، شوال کے 6 روزے رکھے، 36 روزے ثواب پورے سال کے روزوں کا ملے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی منمانی، اپنی خواہشات کے مطابق پورے سال کے روزے رکھتا ہے، ایک روزہ بھی نہیں چھوڑتا، تو حدیث کے مطابق اس بدعت کی وجہ سے اس کا ایک عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ یہ ہے سنت کی حیثیت۔ سنت پر چلیں گے، عمل محفوظ ہے۔ سنت کو ترک کر دیا، گمراہی ہے، تباہی ہے اور
نتیجتاً انسان کے سارے عمل برباد کر دیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں سنت کے اس مقام کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔